الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، شمع رسالت کے پروانوں، کملی والے آقا کے غلاموں، صحابہ پاک کے عقیدت مندوں، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء کے ماننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل حضور آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار کون و مکان، سرور مرسلاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی میلاد پاک کی محفل ہے. اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. محفل کا انعقاد کرنے والے ہمارے بھائی عزت مآب جناب محترم راجہ محمد لیاقت صاحب اور عزت مآب مکرمی و محترمی جناب راجہ محمد آصف صاحب، اور اللہ تبارک و تعالی اس بزرگ کی درجات بلند فرمائے جو اپنے ان شہزادوں کو آقا کی پاک میلاد سجانے پہ لگا کے گئے. میری مراد راجہ محمد مظہر مرحوم. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق جملے بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو جملہ طالب علم آپ کے سامنے بیان کرے گا میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں گا، اور آپ نے یوں سننا ہے جیسے سننے کا حق ہے. اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ یہ حق بنتا ہے. میرے برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت جناب محترم
الحق سونڈ والے پپو بھائی آپ نے یہ حکم فرمایا تو الحمدللہ فقیر نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، رب کے کرم سے وعدہ وفا ہوا، اور ہمارے سٹیج کے اوپر یہ وہ نعت خان ثنا خان بیٹھے ہیں الحمدللہ جن کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور جن کے سروں پر امامے بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک بھی ہے، اور 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب ایسے لوگوں کو آپ بلا کر میلاد کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہیں پورے سال کے اندر آپ کو ضرور ملیں گے۔ اور یہ جو کمی پیشی ہوتی ہے نا ہماری طرف سے میلاد سجانے کے اندر اور بعد کے اندر جو تاثرات ملتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، یار میں نے نبی پاک کا میلاد منایا ہے اور کوئی اچھے تاثرات نہیں ملے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ میلاد منائیں گے، اور یہ میری بات نہیں ہے، جس نے اس بات کو لکھا ہے اس کو سلطان المحدثین کہتے ہیں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ میرے نبی پاک کا وہ غلام ہے جس کو ہر رات مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دن کے وقت نبی پاک کی حدیث پڑھاتا ہوں، رات کے وقت حدیث والے کا دیدار کرتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر نبی پاک کا میلاد پڑھا جائے پورا سال اس گھر کے اوپر اللہ پاک کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو میرے نبی پاک کے غلاموں، آپ میلاد کو یوں منایا کریں کہ صبح کی نماز بعد جماعت پڑھ کے، اگر میرا جملہ آپ کو اچھا لگے نا، اگر جو ساتھی نماز پڑھ کے آئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو نماز ہے نا، نماز کے بغیر اگر آپ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، ذکر کر لیں، محفلیں سجا لیں، صدقے کر لیں، خیراتیں کر لیں، آپ پوری دنیا کے اندر یعنی کہ خیرات کی دھوم مچا دیں، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ 5 وقت کا نمازی نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں وقتی طور پہ انسان کے وجود پہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ آقا کے میلاد منانے کا مزہ ہی تب ہے جب نبی پاک کے ٹھنڈک پہنچانے والی نماز کو ادا کیا جائے۔ میں آقا پاک کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جس مقصد کے لیے طالب علم کو یاد کیا گیا ہے میں اپنے اس طرف آؤں گا۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا، یہ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر لفظی ترجمہ کرے نا تو پھر معنی بنتا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، اور اس کفر کے اوپر جو فتویٰ ہے حضرت عمر پاک کا ہے، اور 7 صحابہ کا فتویٰ کفر پہ ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور ہمارے امام نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ متصل امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر حدیث پاک لکھی ہے، میرے آقا پاک کا پاک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بری من ذمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے قیامت والے دن میں محمد اعلان کروں گا یہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو نماز پڑھ کر آقا سے رشتہ جوڑ لیں، چاہے نماز چھوڑ کر آقا کے رشتہ توڑ لیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ میرے نبی پاک کے غلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہی عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں 2 کام ایسے ہیں، 2 کام ایسے ہیں جو کیے جائیں مدینے والے محبوب نظر عنایت فرماتے ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں جو کیے جائیں آقا پاک نظر عنایت فرماتے ہیں، اور آقا کی نظر، کن کی نظر؟ آقا پاک کی نظر، اور جس پر محبوب کی نظر ہو جائے
اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم کسی پر پیر مہر علی شاہ صاحب کی نظر ہو جائے، گولڈے والا شہنشاہ کسی پہ نظر کر دے تو اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ تو جس پر مدینے والے کی نظر ہو جائے، جس پر مدینے والے محبوب کی نظر ہو جائے، اللہ اکبر۔ وہ دو کام کون سے ہیں جو مدینے والے محبوب اس بندے پر نگاہ کرم فرماتے ہیں؟ ایک کام ہے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، اور ایک ہے آقا کا میلاد منانا۔ یہ دو کام ہیں مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے اوپر اپنی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا پاک فرمان ہے، من صلی علیہ مئتن، جو شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، دن میں 100 مرتبہ، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں رب لکھتا ہے۔ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کون لکھتا ہے؟ رب لکھتا ہے۔ رب یہ لکھ دیتا ہے کیا؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ جو جس نے 100 مرتبہ نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے، یہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ منافقت سے بھی بری ہے۔ اس کا ایک ترجمہ عاشق یوں فرماتے ہیں، عاشق، عارف، صوفی، یہ جو نبی پاک کی امت کے اندر لوگ گزرے ہیں نا، ان کے رستے جدا ہیں۔ عاشقوں کا رستہ جدا ہے، عارفوں کا رستہ جدا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ صوفیوں کا رستہ جدا ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ ہم صوفی کس کو کہتے ہیں؟ ہم صوفی اس کو کہتے ہیں جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہونا، اس کو ہم عمومیت کا جملہ محاورہ، صوفی صاحب آپ کا کیا حال ہے، صوفی ہم اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر صوفی اس کو نہیں کہتے جس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی، اس کو صوفی نہیں کہتے۔ صوفی، صوفی، صفی، صف، صوفی، صفی، صف، صف کو بھی صف کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ صوفی، صفی، صف سے نکلا ہے۔ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ صف کو صف کیوں کہتے ہیں؟ صف کو اس لیے صف کہتے ہیں کہ وہ سیدھی ہوتی ہے۔ صف کو اس لیے صف کہتے ہیں وہ سیدھی ہوتی ہیں۔ تو صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صوفی ہوتا ہی وہی ہے جو دنیا پر ہاتھ پکڑے کہیں نہ چھوڑے، سیدھا جنت لے جائے۔ اگر کسی کو یہ میرا جملہ سمجھ آئے نا، وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ انشاءاللہ یہ سبحان اللہ کہنے سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میری سنور جائے، کیونکہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، وہ تو پاک ہی پاک ہے، ہم نہ بھی کہیں تو پھر بھی پاک ہے۔ تو یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور صوفی ہوتا ہی وہی ہے، نبی پاک کے غلام دنیا پر جو یاری لگا کر ہاتھ پکڑے کہیں نہ چھوڑے، سیدھا جنت میں لے جائے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ عارف کون ہوتا ہے؟ عارف، عارف وہ ہوتا ہے، اگر عارفوں سے مسئلہ پوچھا جائے نا، شریعت کا عارفوں سے پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ ارشاد فرما دیں، اگر آپ عالم سے پوچھیں، عالم سے، وہ آپ کو قرآن کھول کر بتائے گا، حدیث کھول کر بتائے گا۔ اگر آپ یہ مسئلہ عاشق یا عارف سے پوچھیں، وہ قرآن کھول کے نہیں بتائے گا، قرآن کھول کے نہیں بتائے گا، وہ حدیث کھول کے نہیں بتائے گا۔ جو ہی آپ مسئلہ پوچھیں گے نا، وہ حدیث سے نہیں حدیث والا دکھائے گا۔ یعنی جیسا مراد ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، آپ عالم بھی ہیں، آپ صوفی بھی ہیں، آپ عاشق بھی ہیں، آپ عارف بھی ہیں۔ اور عارف وہ ہوتا ہے آپ کے کلام کو کہتے ہیں عارفانہ کلام۔ حضرت سلطان بہو کے کلام کو کہتے ہیں عارفانہ کلام۔ یہ عارفانہ کلام ہوتا وہی ہے کہ محبوب سامنے بیٹھا ہو اور اس کو دیکھ دیکھ کر کلام لکھا جائے، اس کو کہتے ہیں عارفانہ کلام۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام پہ اگر آپ غور کریں گے نا، آپ نے کلام لکھا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں، اب یہ جو لفظ ہے نا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو، یہ جو اس ہے نا اس صورت نو، یہ کیا معنی ہے؟ آپ نے جب کلام لکھا ہے اکیلے نہیں بیٹھے، محبوب ساتھ بیٹھے ہیں، اس صورت نو، اس صورت نو۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی یہی فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔
پلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ جو نبی پاک کے غلام ہیں نا، جب یہ کلام لکھتے ہیں اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، آقا ساتھ ہوتے۔ اور یہاں پر کوئی میرے نبی پاک کا غلام یہ نہ کہے یہ طالب علم پپو بھائی نے بلایا ہے، الحق سونڈ والے نے، مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی، کوئی دلائل کے ساتھ اس نے بات نہیں کی۔ الحمدللہ میں آپ کو ایسا حوالہ دے کر جاتا ہوں، اور بعد کے اندر گھر میں بیٹھ کر آپ سرور حاصل کریں گے۔ میرے نبی پاک کی اسی غلام حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے مدارج النبوت، 2 جلدوں کی فارسی کی کتاب ہے اصل جو ہے، اور اس کی دوسری جلد کے آخری ورقے کے اوپر آپ نے نبی پاک کا فرمان نقل کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا پاک کا پاک فرمان ہے، شرائط بہت زیادہ ہیں لیکن جو آقا کا پاک فرمان ہے وہ یہ ہے، انا جلیسو من ذاکرانی، انا جلیسو من ذاکرانی، جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، میں محمد خود موجود ہوتا ہوں وہاں پر۔ میں ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، میں محمد خود وہاں پر۔ مجھے کہہ دیں سبحان اللہ، اگر دل اجازت دے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، میں محمد خود وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ نبی پاک کے غلام جہاں پر محبوب آ جائیں، جہاں پر مدینے والے محبوب آ جائیں، جہاں آقا کی جلوہ گری ہو جائے۔ آج یہ راجہ برادران کتنی قسمت والے ہیں۔ اور پھر ایک بات، علامہ شیرازی بہت میرے نبی پاک کا عاشق گزرا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہے نا، ذکر ہر ایک بندے کے مقدر میں نہیں ہے، ہر بندے کے مقدر میں آقا کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو بندہ نبی پاک کا ذکر کرتا ہے نا، یہ وہ بندے ہیں جو رب کے چنے ہوئے، یہ بندے رب کے چنے ہوئے۔ جب ذکر پاک کی محفل سجتی ہے نا، ان بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کا ذکر خیر سجایا ہے۔ اب اندازہ کر کے جس محبوب کی بارگاہ کے اندر ذکر کرنے والوں کا نام لیا جائے، آج فلاں فلاں نے ذکر کرایا اور فلاں فلاں نے ذکر کیا، یہ خوش نصیبی کو کم ہے کہ تیرا نام محبوب کی زبان پہ آئے، تیرا نام محبوب کی زبان پر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان راجہ برادران کو جنہوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل کو سجایا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ لاکھوں کے حساب سے بندہ اکٹھا کرے یا 1000 بندہ اکٹھا کرے، یہ نہیں ہے۔ میلاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف گھر والے بیٹھ جائیں اور گھر والا بیٹھ کر ان کے سامنے آقا کا ذکر خیر کر دے، دل کے اندر درد ہو، میلاد یوں بھی پڑھا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اصل مقصد یہ ہے آقا کا ذکر کرنا، محفل کو سجانا، میلاد منانا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ تو لاکھوں کے اعتبار سے جتنی تیری حیثیت ہے اس اعتبار کے ساتھ تو آقا پاک کا ذکر خیر کر لے۔ مدینے والا محبوب راضی اور مدینے والے محبوب کا رب بھی راضی۔ تو میرے آقا پاک کے غلاموں، میلاد کو یوں مناؤ جیسے منانے کا حق ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی ڈھول باجے لے کر گلیوں میں نہیں جانا۔ یہ ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ ناچ کر آقا کا ذکر نہیں کرنا اور غیر شرعی حرکات نہیں کرنی، بلکہ یوں کرنا ہے، نماز پڑھ کر جھنڈا ہاتھ میں لے کر نکلنا ہے، اور نماز کا وقت ہو، نبی کا غلام مسجد میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ہیں میلاد منانے والے۔ تیری ساری نمازیں قضا ہو جائیں اور تجھے نماز کا پرواہ پتہ بھی نہ ہو، اور پھر تو نبی پاک کے یہ اظہار کرے کہ میرے دل کے اندر مدینے والے محبوب کا پیار ہے۔ آقا پاک کے غلاموں نا، اگر مہربانی ہو سکے یہ بچے تھوڑے سے پیچھے ہو سکتے ہیں، اگر نبی کے غلام تھوڑے آگے آ جائیں، کیونکہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ جو میرے نبی پاک کے غلام پیچھے بیٹھے، آگے میں لمبا چوڑا واز نہیں ہے، تھوڑا واز انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ میں آپ کی جان جلدی چھوڑ دوں گا، لیکن معمول یوں بنا کر بیٹھیں جیسے محفل سجانے کا حق بنتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ اللہ تمام نبی پاک کے غلاموں کو عمر خضری عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ یا اللہ پاک جنہوں نے اس طالب علم کی بات پہ ایک قدم بھی آگے آیا ہے، اللہ پاک ایک قدم کے بدلے ان کو جنت کے نظارے عطا فرما دے، ان کو مدینے کی گلیاں کی زیارتیں عطا فرما دے۔ میرے نبی پاک کے غلام یہ ماننا منوانا، یہ بھی نبی پاک کے
غلاموں کا کام ہے۔ کسی کی بات کو مان لینا، باپ کی بات ماننا، بزرگوں کی بات ماننا، اپنے اساتذہ کی بات ماننا، اور یہ ماننے والے لوگ جو انکاری ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے مقامات اور ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی منزلیں آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسا ایسا عظمت عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ قابل دید بھی ہوتے ہیں اور وقت پر قابل داد بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک کے غلام آپس کے اندر محبت کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کو شروع کروں۔ توجہ ہے نا نبی پاک کے غلاموں کی؟ میرے نبی پاک کے غلاموں، یہ جو میلاد منایا جاتا ہے یہ ہے محبت۔ یہ کیا ہے؟ محبت۔ ویسے قرآن کے اندر لفظ ہے، میم پر پیش تو نہیں ہے، میم پر زبر ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ جو لفظ محبت ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس میم کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے، محبت۔ اگر آپ کہیں کہ یہ مولوی ہمیں لفظ ٹھیک کرانے ہے یا تقریر سنانے ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہوتی رہیں گی نا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو محفل ہے نا، یہ محفل نہیں ہے، یہ محفل ہے۔ یعنی کہ ہر لفظ کے اوپر ہم بڑے بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کی ہونی چاہیے۔ نبی پاک کا غلام بولے، کم از کم کوئی بد مذہب بیٹھا ہو وہ یہ تو نہ کہہ سکیں ان کو تو لفظ بولنے بھی نہیں آتے۔ یہ دعوے نبی پاک کی محبت کے کرتے ہیں لیکن ان کو لفظ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک کے غلاموں توجہ سے، کیا عظمت ہے محبوب کی، توجہ ہے۔ آقا کی وہ بارگاہ کے اندر ہے جس کے اندر جو بھی آیا میرے نبی نے کونین کا رنگ چڑھایا۔ جو بھی آیا، ابو بکر آئے صدیق بنے نا، حضرت عمر آئے فاروق بنے نا، عثمان آئے ذوالنورین بنے نا، مولا علی آئے مشکل کشا بنے کہ نہیں؟ میرے نبی پاک کے غلاموں، اللہ اکبر، یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، لیکن بعض وہ بدبخت تھے جو قریب رہ کر بھی فیض حاصل نہ کر سکے۔ حضرت سلمان فارس سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، ان کی 250-300 سال عمر ہے، 250-300 سال ان کی عمر شریف ہے، مگر میرے آقا نے ان کو اپنی آل میں داخل فرمایا، حضرت سلمان کو اپنی آل میں داخل فرمایا۔ حضرت بلال کہاں سے ہے؟ حبشہ سے۔ میرے مدینے والے محبوب نے کونین کا رنگ چڑھا دیا، حضرت بلال پر میرے محبوب نے کونین کا رنگ چڑھا دیا۔ قیامت والے دن جن کی چہرے وجود کی سیاہی حوروں کے رخساروں کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ کیسا بلال ہے، کیسا بلال ہے۔ آؤ میرے نبی پاک کے غلام، میں نبی پاک کی محبت اور عشق سے بات شروع کرتا ہوں میلاد پاک کے حوالے سے، پھر ملتی جلتی باتیں ہوتی رہیں گی جتنی دیر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں اس سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی، یہ سیاہ ستہ میں سے ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ یہ امام ترمذی جو ہے نا، سارے محدثین میں اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ نبی پاک کے اس غلام کو کیا مقام حاصل ہے کہ آپ نے جب کتاب کو لکھنا شروع کیا نا، یہ میرے نبی پاک کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا پاک کے روضہ کے سامنے بیٹھے۔ یہ آقا کے روضہ کے سامنے بیٹھنا یہ تو قسمت والے کے نصیب ہے نا، جو آقا کے روضہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے نبی پاک کا غلام بیٹھا ہے، حدیث لکھ رہا ہے۔ جب آپ سے لفظاً اعراباً جو غلطی ہوتی حدیث پاک کے اندر سے، روضہ پاک سے آواز آتی، امام ترمذی، وہ میرا غلام، میری حدیث کا لفظ یوں نہیں ہے، میری حدیث کا لفظ یوں ہے۔ یعنی کہ میرے نبی پاک کے غلام کا اتنا مقام ہے، آپ حدیث باہر بیٹھے لکھ رہے ہیں، جب غلطی ہوتی تو روضہ پاک سے آواز آتی، میری حدیث کا لفظ یوں نہیں ہے، حدیث کا لفظ یوں ہے۔ ایک روایت۔ دوسری کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے ہر رات نبی پاک کا دیدار ہوتا،
میں نبی پاک کی بارگاہ میں حدیث کو پیش کرتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، اگر میرے آقا کی حدیث ہوتی، آقا پاک فرماتے میری حدیث ہے تو میں کتاب میں لکھ لیتا، اگر آقا پاک فرماتے یہ میری حدیث نہیں تو پھر میں اس حدیث کو چھوڑ دیتا۔ جب اسی طریقے کے ساتھ کتاب مکمل ہو گئی، میرے آقا پاک نے فرمایا امام ترمذی جی یا رسول اللہ میرے غلاموں میں اعلان کر دے جس گھر کے اندر ترمذی کی کتاب موجود ہو وہ بندہ یہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کا نبی جلوہ فرما ہے۔ کتنا چوٹی کا غلام ہے۔ اسی امام کو رب کا دیدار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کوئی وظیفہ دے، مشکلیں بڑی ہیں۔ بے نیاز نے فرمایا الہی یوں پڑھا کر، الہی امام ترمذی میری بارگاہ کے اندر یوں وظیفہ پڑھا کر۔ اور بھی بڑے غلام ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، الہی بحرمت الحسن و اخی و جدہ و بنی و امی و ابی و نجینا من الغم۔ یہ تیرے جملے بعد میں پورے ہوں گے، تیری حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ اتنا چوٹی کا میرے نبی پاک کا غلام ہے، جو حدیث پاک لکھی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ توجہ ہے نبی پاک کے غلاموں، میرے مدینے والے نبی پاک کا غلام، میرے نبی پاک کا غلام امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں میرے آقا پاک معراج پہ گئے، میرے آقا پاک معراج پہ گئے، اے معراج سراز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان والا، تے بازے کہندے نے بن دروازیاں تو تے کنج گیا عرش ترے جان والا، پر ابر کی عقل داو دخل تھے ہو جانے جان والا یا لے جان والا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تھوڑے قریب ماشاءاللہ، توجہ ہے نا بھائی ماشاءاللہ۔ میرے مدینے والے نبی معراج پہ گئے، غلام کہنے لگے مدینے والے محبوبہ معراج پر جانے کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں حکمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے میں اپنے غلاموں کی منگنی کرنے گیا تھا جنت کی حوروں سے۔ میں ہر جملے کا ذمہ دار میرے نبی پاک کا غلام اپنے سبحان اللہ اونچا کہنا ہے۔ میں نے محنت کر کے حدیثیں آپ تک پہنچانی ہیں، میرے نبی پاک کے غلام امید کروں گا کہ میری نئی نئی بات آپ تک پہنچے، لیکن جملہ سنیے، میرے آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں میں اپنے غلاموں کی منگنی کرنے گیا تھا جنت کی حوروں سے۔ عرض کیا مدینے والے محبوبہ یہ منگنی آپ نے صرف صحابہ کی؟ میرے آقا پاک نے فرمایا نا قیامت تک آنے والے جتنے میرے غلام ہیں میں نے تمام کی منگنیاں جنت کی حوروں سے کر دی ہے، میں نے تمام کی منگنیاں جنت کی حوروں کے ساتھ کر دی ہیں۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں جب میں محمد آنے لگا تو جنت کی غلاموں میں سے حوروں کی سردار کہنے لگی مدینے والے
والے محبوبہ آپ نے میری منگنی تو کسی کے ساتھ نہیں کی۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار آج تیرے لیے میرا حضرت بلال ہے، تیرے لیے میرا حضرت بلال ہے۔ عرض کرتی ہے مدینے کے تاجدار بدوہا کے چہرے والے نبی، علم نشرہ کے سینے والے نبی، مازا کے کاجل والے نبی، یاسین کے سہرے والے نبی، طٰہٰ کے تاج والے نبی، ملکوں کے راج والے نبی، اے حضرت ابو بکر کے پیر، عمر پاک کے ہادی، ذوالنورین کے رہبر، علی المرتضیٰ کے پیشوا، اے حسنین کریمین کے نانا پاک، بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ، بی بی فاطمہ الزہرا کے ابا پاک، اے یتیموں کے والی، مسکینوں کے ملجا، امت کے غمخوار عربی لجپال، آپ نے میری منگنی تو کسی کے ساتھ نہیں کی۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار تیرے لیے میرا حضرت بلال ہے۔ عرض کرتی ہے مدینے والے محبوبہ حضرت بلال، میرے آقا پاک نے فرمایا اپنے حسن پہ ناز نہ کر، شاید تو جا کر بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ تو جا کر بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ میرے نبی پاک کے غلاموں یہ بات چلتی رہی، یہ بات چلتے چلتے میرے نبی پاک کا پاک دور سحری گزرا، حضرت ابو بکر پاک کا دور، حضرت عمر پاک کا دور، حضرت عثمان پاک کا دور، میرے نبی پاک کے پاک صحابہ کا دور۔ جس وقت یہ دور گزرا ائمہ تابعین، تابعین تبع تابعین کا دور، پھر حضرت مولانا روم کا دور ہے جس نے مثنوی شریف لکھی۔ کسی بندے نے حضرت مولانا روم سے یہ سوال کیا، اے حضرت مولانا روم، مدینے والے نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا اے جنت کی حور اپنے حسن پہ ناز نہ کر، یہ تو جا کر میں بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت یہ بتائیں وہ جنت کی حور ہے، یہ حضرت بلال ہے، یہ موازنہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا گرخوری یک لقمہ نانے نور برسر خاک ریزی نانے تنور، جو بندہ روٹی نور کی کھائے تندور کی روٹی اچھی نہیں لگتی، جو جلوائے مصطفیٰ دیکھے جنت کی حور اچھی نہیں لگتی۔ تھوڑا گج کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں، جو جنت نبی پاک کے غلاموں جو روٹی نور کی کھا لے اس کو تندور کی روٹی اچھی نہیں لگتی، جو جلوائے مصطفیٰ دیکھے، جو جلوائے مصطفیٰ دیکھے، جن کی نظروں میں محبوب ہو، جن کی نظروں میں محبوب ہو، جن کی نظروں کے اندر مازا کے کاجل والا ہو، جن کی نظروں کے اندر میرے نبی پاک کے غلاموں دونوں جہان کا والی ہو، جن کی نظروں کے اندر مدینے والا محبوب ہو، مدینے والا محبوب ہو۔ یہ جو نبی پاک کی سنت ہے نا، اس کا بڑا احترام ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اونچا کہہ دے نبی کے سارے غلام اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک کے غلام کہنے لگے مدینے والے محبوبہ سب کی منگنیاں ہو گئیں۔ میرے آقا پاک نے فرمایا سب کی ہو گئیں۔ غلام عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ بھی بتائیں جنت کی حور کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں جنت کی حور کا مقام، یہ ترمذی شریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی میرے نبی پاک کا غلام حدیث دیکھنا چاہتا ہے، یہ طالب علم دور کرنی آپ کے راولپنڈی شہر کے اندر یہ بسنے والا طالب علم ہے، الحمدللہ اگر قربت کے اندر کوئی مدرسہ یا مسجد موجود ہے، ترمذی کی کتاب موجود ہو، فقیر دکھانے کے لیے بالکل تیار، لیکن جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ میرے آقا پاک کے غلام کہنے لگے مدینے والے محبوب یہ جنت کی حور کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا پاک نے فرمایا جنت کی حور کا مقام، آقا پاک نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان کی مسافت ہے 500 سال، زمین سے لے کر آسمان کی مسافت ہے 500 سال، پھر اسی طرح اس کی موٹائی ہے 500 سال کی، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان مسافت ہے 500 سال، پھر اس کی 500 سال کی موٹائی ہے، پھر دوسرا آسمان تیسرے آسمان تک کی مسافت یہ ہے 500 سال، اسی طریقے سے ساتوں آسمان، آگے ہے سدرۃ
सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के आगे अल्लाह का अर्श, अर्श के नीचे है जन्नत। आज जुमला सुन मेरे नबी पाक का गुलाम, अर्श के नीचे है जन्नत। मेरे आका पाक ने फरमाया मेरे गुलामों, जिस वक्त दुनिया की फानी औरत, दुनिया की बेवफा औरत, दुनिया की नाकिसुल अक्ल औरत, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां अगर सुन रही हैं, मेरी माएँ बहनियां, आपने ये महसूस नहीं करना ये जो कुछ भी बयान हुआ है मेरी बेटी का हुस्न है, ये जो कुछ बयान हुआ ये बेटी का हुस्न है, ये माँ का हुस्न है, ना के सुलकल होना। अगर ये ना होता, एक औलाद बेटा जन्ने के बाद दूसरा बच्चा पैदा माना करती, ये ना के सुलकल इसलिए कि इसको बात को भुला दिया जाता है, ये गम जल्दी से भूल जाती है। मेरे नबी पाक के गुलामों, मेरे आका पाक ने फरमाया ये ना के सुलकल औरत जिस वक्त अपने खामन से लड़ाई करती है, झगड़ा, जन्नत की हूर जन्नत के अंदर बैठकर आवाज देती है, वह दुनिया की फानी औरत इससे लड़ाई न कर, ये तेरा भी शोहर है, ये मेरा भी शोहर है, ये तेरा भी सरताज है, ये मेरा भी सरताज है। अर्ज किया मदीने वाले महबूबा, जन्नत इतनी दूर है, जन्नत के अंदर बैठकर ये जन्नत की हूर हमारी बातें सुन सकती है। आका पाक ने फरमाया ये सुनती भी है, ये समझती भी है, ये जवाब भी देती है। अर्ज किया मदीने वाले महबूबा, ये बताएं जन्नत की हूर किस चीज से बनी है? मेरे आका पाक ने फरमाया मेरे गुलामों, ये जन्नत की हूर मैं मुहम्मद के नूर से बनी है, ये जन्नत की हूर मैं मुहम्मद के नूर से बनी है। लेकिन मेरे नबी पाक के गुलामों, इस तालिब इल्म को जुमला कह लेने दो, जो जन्नत की हूर मेरे नबी के नूर से बनी, वो तो जन्नत के अंदर बैठकर हमारी बातें सुन सकती है। अगर हूर का ये मकाम है तो फिर अंदाजा कर मदीने वाले का शान क्या होगा, मदीने वाले का शान क्या होगा, और मज़ा के काजल वाले का मकाम क्या होगा। ना मेरे नबी पाक के गुलाम आते मुझे, मैं मिशकातुल मसाबी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों इन्नल्लाह ज़वा लियल अर्दो हत्ता राइतु मशारिकहा व मगारिबहा। रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरी रूए कना ज़मीन को मुहम्मद के सामने समेट दिया। मैं मुहम्मद ने सारी मशरक़ें भी देखी हैं, मैंने सारी मगरबें की देखी हैं। मेरे नबी पाक की नजरों के सामने ना कोई मशरिक छुपी है, ना कोई मगरब छुपी है, ना कोई गुलाम छुपा है। मेरा मदीने वाला नबी पाक अपने गुलामों को देख रहा है। मेरा नबी जब चाहे, मेरा नबी जब चाहे, मेरा नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, रब की अता से जब चाहे अपने गुलामों को जलवा दिखाओ भी सकते हैं। मेरा मदीने वाले नबी उनके घर में आ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे मदीने वाले नबी पाक के गुलाम, क्या शान है महबूब का, क्या अजमत है महबूब की। लेकिन आशिक क्या फरमाता है, किन के लिए? जो हर वक्त दिन रात नबी पाक के मोहब्बत में तड़पें, हर वक्त नबी पाक के इश्क के अंदर तड़पें। मेरे नबी पाक के गुलामों कैसे जिंदगी या दे मदीना में गुजारी सारी जिंदगी या दे मदीना में गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी हर नबी नूर मोहम्मद से हुआ है पैदा, हर नबी नूर मोहम्मद से हुआ है पैदा। इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी, इसी दरिया से
یہ نہریں ہوئی جاری ساری، آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی۔ مل کے شامل ہو جائیں، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساکو آسر ہند مٹھے مدنی دے، ساڑے حال دے کرم ہزار حسن، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، ساڑے حامی چارے یار حسن، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او ایمان یقین دے نہیں آیا، عثمان دی شان دا وہ نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، وہ جیڑا راز عمر دا وہ منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک جو ہے، وقت سچ زمین دے نہیں آیا، ابو بکر عمر عثمان علی، ساڑے حامی چارے یار حسن، ہو سی کہر دی گرمی دی معاشر دے، ہو سی کہر دی گرمی دی معاشر دے، ادو جلوہ گر سرکار حسن، جیندے تابش سیرے گاندے ہاں، انہاں دے لب ہلسن بیڑے پار حسن۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام آقا کی محبت میں زندگی گزار، کتنی محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی پاک کا غلام، میرے مدینے والے نبی پاک کا شہر مدینہ، میرے آقا پاک کا شہر مدینہ، مدینہ میرے آقا پاک کا شہر مدینہ، مسجد نبوی شریف، حضرت بلال فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے میں جنت البقیع گیا، آپ فرماتے ہیں میں جنت البقیع میں گیا، میں نے کیا دیکھا، میرے نبی پاک کا غلام جنت البقیع کو اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کر رہا، میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، یہی میرے نبی پاک کا غلام حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی میرے نبی پاک کا غلام جنت البقیع کو میرے نبی پاک کے غلام داڑھی سے صاف کر رہا، آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا سلمان یہ میرے نبی پاک کی داڑھی مبارک ہے، نبی پاک کی سنت، اگر آپ نے جنت البقیع صاف کرنی ہے، اللہ کا بندہ کوئی جھاڑو لے لیتا یا کوئی کپڑا اس سے صاف کر دیتا، تو داڑھی کے ساتھ جنت البقیع صاف کر رہا ہے۔ آگے سے میرے نبی پاک کا غلام کہنے لگا حضرت سلمان، کہنے لگا بلال حبشی میں پوری جنت البقیع تو صاف نہیں کر رہا، لیکن میں تو اس مقام کو صرف صاف کر رہا ہوں۔ آج میرے مدینے والے نبی پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جنت البقیع میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، جنت البقیع میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، میرے آقا پاک کے قدموں کے نشان لگے تھے، میں مدینے والے نبی پاک کے قدموں کے نشانوں کو مٹا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے کیوں مٹا رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے میرے محبوب کے قدم پر کسی کا قدم نہ آ جائے،
میرے مدینے والے نبی پاک کے قدم پر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ میرے نبی پاک کا غلام حضرت بلال کے کہا حضرت سلمان اگر قدموں کے نشان مٹانے ہی تھے اور اللہ کے بندے کوئی کپڑا لیتا یہ جھاڑو، آپ نے فرمایا میری عقل نے کہا حضرت سلمان کپڑا لے لے، میری عقل نے کہا جھاڑو لے لے، میرا عشق کہنے لگا سلمان نانا قدم بھی مدینے والے کے ہیں، یہ سنت بھی مدینے والے محبوب کی ہے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام مقام تو دیکھنا، عظمت تو دیکھنا، نبی سے پیار تو دیکھنا۔ جب مدینے والے نبی پاک سے پیار ہو جائے، پیار ہوگا تو میلاد منایا جائے گا، پیار ہوگا تو مدینے والے محبوب کا ذکر خیر کیا جائے گا، پیار ہوگا مدینے والے نبی پاک کے غلاموں یہ محفلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا میرے آقا پاک نے فرمایا جہاں پر محبت ہوتی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر محبوب کا پیار ہے، ہماری گلیوں میں بھی مدینے والے کا ذکر ہوتا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بھی مدینے والے کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے